إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں اور تفصیلاً یہ حدیث امام نسائی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو مشکل راستوں سے گھیر دیا گیا ہے. جنت کا جو راستہ ہے بڑا دشوار ہے، مشکل ہے، اور اس راستے میں بڑے مشاکل ہیں، مشقتیں ہیں، مشکلات ہیں. وحفت النار بالشہوات، جہنم کو ایسے ایسے راستوں کے ساتھ گھیرا گیا ہے جو راستے نفس کو بھانے والے ہیں، جن راستوں کا تعلق اور جن راستوں میں ہر ایسی چیز ہے جو نفس کو پسند آتی ہے. اسی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ اس طرح روایت فرماتے ہیں
کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں جنت کا وزٹ کر کے ہیں، جنت کا نظارہ کر کے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھ کر آئے۔ جب جنت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے جبرائیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جنت کیسا گھر ہے، کس طرح کا گھر ہے، کیسا پایا تم نے اسے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا بہت خوبصورت ہے، بہت بہترین محلات ہیں، بڑی بہترین جگہ ہے، بڑی پرسکون جگہ ہے، پرسکون ماحول ہے۔ جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ یہاں پہنچنے کی ضرور کوشش کرے گا، اس کی یہی دلی تمنا ہوگی، یہی اس کی آرزو ہوگی کہ میں اپنے تن من دھن کی بازی لگا دوں لیکن اس گھر میں آ کر رہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم جب پیدا کی تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں جہنم کا نظارہ کر کے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جہنم کا نظارہ کر کے جہنم کو دیکھ کر جب اللہ کے پاس پہنچے، کہ اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، جو بھی اس گھر کے بارے میں سنے گا وہ کبھی بھی یہاں آنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اپنے تن من دھن کی بازی تو لگا دے گا لیکن یہاں بچنے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ یہاں سے بچنا ہے، یہاں میں نے نہیں آنا، بھلے میری جان چلی جائے، میرا جو مرضی نقصان ہو جائے لیکن اس گھر سے مجھے بچا لیا، یہاں میں نے آنا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں جنت کے راستے کو دیکھ کر، جہنم کو بھی دیکھ کر آئے، جنت کو بھی دیکھ کر آئے، اب جائیں جنت کا جو راستہ ہے اس راستے کو دیکھ کر مجھے بتائیں کہ کس طرح کا راستہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کا راستہ دیکھا کہ اے اللہ یہ گھر تو بڑا بہترین ہے، قیمتی سے قیمتی گھر، اس گھر کی کوئی مثال نہیں، لیکن اس راستے کو عبور کر کے بہت کم لوگ یہاں تک پہنچیں گے۔ یہ جو جنت کا جو راستہ ہے یہ کانٹے دار جھاڑیوں والا راستہ، یہ کٹھن راستہ، یہ مشکل راستہ، یہ دشوار راستہ، ہر ایسی چیز اس راستے پر موجود ہے جو نفس کو نہیں بھاتی، اس راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جانیں لوٹانی پڑتی ہیں، اس راستے میں اپنے دندان کو شہید کرانا پڑتا ہے، اس راستے میں اسی راستے پر چل کر اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کروانا ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو شہید کرانا ہوتا ہے، یہ وہ راستہ ہے۔ اس راستے کو عبور کر کے بہت کم لوگ آگے پہنچیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا راستہ بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام سے کہا جائے جہنم کا راستہ دیکھ کر آئے۔ جہنم کا راستہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، بہت سارے لوگ اس راستے کو دیکھ کر اسی طرف ہی چلے آئیں گے، آگے کیا خطرہ ہے اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی، دھیان ہی نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس راستے کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس راستے کی تزئین اور مزین چیزوں کو دیکھ کر اسی طرف چلے آئیں گے، آگے ان کو خطرہ محسوس ہی نہیں۔ تو پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ راستوں سے گھیر لیا گیا ہے، وحفت النار بالشہوات، جہنم کو ایسے ایسے راستوں سے گھیر لیا گیا ہے جو نفس کو بھانے والے راستے ہیں۔ آج دیکھ لیں
مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھ لیں، مسجدیں غیر آباد ہو رہی ہیں، بازار آباد ہو چکے ہیں، ادھر ادھر لوگ بیٹھ ہوں گے لیکن مسجد میں نہیں آئیں گے الا ماشاء اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ مسجد میں آنا دل کو فطری طور پر پسند نہیں آتا، اور یہ اسی دل والے کا یہ شیوا ہوتا ہے جس دل میں ایمان نہیں ہے۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھے گا، وہ جمعہ میں بھی ٹائم پہ آئے گا، وہ اپنی اخروی زندگی کی طرف، جس سدھار کی طرف 100% توجہ اور دھیان دے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، یقین ہوگا، جس کو یہ یقین ہوگا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ان کو یہ یقین ہوگا کہ ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا ان لوگوں پر دنیا میں کی جانے والی کوئی نیکی، وہ نماز ہو، وہ دوسری نیکیاں ہوں، ان پر بھاری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب سے جا کے ملنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو آئیے ان خوش نصیب اللہ کے ولیوں کا تذکرہ سن لیجئے جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، جو جنتی لوگ ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی محلات بنائے ہیں ہمیشہ کی، جن کے لیے کامیابی ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی مہمان نوازی ہوگی، یہ رحمان کے مہمان ہوں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ ایمان والے، یہ متقین لوگ، یہ پرہیزگار لوگ، یہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے کس طرح کلی طور پر گناہ کو چھوڑ کر اور 100% نیکیوں کی طرف توجہ اور دھیان دے کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ یہ جنت میں جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمۃ، صحیح مسلم کی حدیث۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، مومن جائیں گے، مومنین کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ پہلی قسم ہے ان لوگوں کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ یہ ہیں جو مومن ہیں اور نیکیاں کر کے اپنے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، پوری زندگی ان کا تعلق نیکی کے ساتھ رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں، دیگر فرض عبادتیں سر انجام دیتے ہیں۔ یہ نیکیاں کر کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یہ جنت کے بالا خانے، یہ ہمیشہ کے باغات کن کے لیے ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور جن لوگوں نے اپنے ایمان بچایا، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ دوسری قسم کے لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ
ایمان تو ہے ہی ہے، یہ تو اولین شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں، دوسری نے کہے جنت نہیں ملے گی جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ساتھ ساتھ کلی طور پر شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا سنتانی موجبتان، دو کام ایسے ہیں جو واجب کرنے والے ہیں۔ ایک کام جنت کو واجب کرنے والا، دوسرا کام جہنم کو واجب کرنے والا۔ فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو توحید کے ساتھ دنیا سے گیا، جس کا عقیدہ توحید مضبوط تھا، ایک رائی کے دانے کے برابر اس نے شرک نہیں کیا، اپنے دامن کو کلی طور پر شرک سے بچائے رکھا، فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہے۔ اور جہنم کس کے لیے واجب ہے؟ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ شرک کرتا تھا، کبھی کس کے آگے، کبھی کس کے آگے، کبھی کس کے نام کی نظر نیاز، کبھی کس کے دربار پر چادر، کبھی کہاں پھول ڈال رہے فلاں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر، کبھی کہاں بکرے چھتروں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، یہ جو شخص ہے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ سنتاری موجبتان، دو کام واجب کرنے والے ہیں، توحید جنت کو واجب کرنے والی ہے، اور جو شرک ہے اس کی وجہ سے بندے کے لیے جنت کی محرومی اور جنت کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، جنت سے محروم رہ جاتا ہے، جہنم کا مستحق بن جاتا ہے مشرک شخص۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ شخص جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، عبادت کے لائق، سجدے رکوع کا مستحق، میری تمام کی تمام عبادتوں کا مستحق ایک ہی اللہ ہے، انما الہکم الہ واحد، اس کا یہ عقیدہ ہے انما اللہ الہ واحد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، پوری زندگی اس کی ساری باتیں اللہ کے لیے تھی، اور اس کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ بنائے گئے سب جھوٹے ہیں، اللہ کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جاتی رہی، کی جا رہی ہے، کی جاتی رہے گی، وہ سب جھوٹے معبود ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، معبود برحق ایک ہی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا یہ عقیدہ تھا، اسی عقیدے کو لے کر دنیا سے گیا، فرمایا یوں سمجھو کہ داخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو شخص پوری زندگی اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص رہا، پوری زندگی عقیدہ توحید پر قائم رہا، فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی میں سفارش کروں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جس کی سفارش کریں گے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں جس کی سفارش خود امام الانبیاء علیہ السلام کریں۔ فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا، وہ شخص خوش نصیب ہوگا جس کی میں سفارش کروں گا۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو عقیدہ توحید کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا۔ تو آئیے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، مسلمان تو ہو چکے، کلمہ تو پڑھ لیا، کلمے کے ساتھ ہم نے وفاداری کی یا نہیں کی؟ کلمے کے ساتھ وفاداری کیا ہے کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ کلمے کے ساتھ بے وفائی کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر غیر اللہ کے آگے جا کے اپنے
سر کو جھکائیں، اللہ کی چوکھٹ میں جھک جائیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیں، یہ کلمے کے ساتھ دغا بازی ہے اور بے وفائی ہے، اور یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کے توحید میں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو پھر یاد رکھیے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ دوسری چیز کیا تھی؟ عقیدہ توحید، جس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یاد رکھیے ایک مشرک کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا وعدہ دیا ہے۔ مشرک، اے میرے ساتھ شرک کرنے والے سن لے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو جتنی چاہی باتیں کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، جب تک تو میرے راستے پر نہیں آئے گا، میرے دروازے پر نہیں آئے گا، توحید کو نہیں اپنائے گا، شرک سے تائب نہیں ہوگا، میں نے بھی تیری مغفرت نہیں فرمانی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک۔ دوسرا وعدہ ایک مشرک کے لیے یہ ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مشرک جو غیر اللہ کے آگے جا کے سر جھکاتا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، وہاں جا کر چادریں چڑھاتا ہے، وہاں جا کر بکرے چھترے ذبح کرتا ہے، دوسروں کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام کی یہ ساری چیزیں کرتا ہے، اس کو اللہ نے دوسرا وعدہ یہ دیا ہے جو چاہے نیکیاں کرتا رہے، تیری ایک نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تیسرا وعدہ ایک مشرک کا جو اللہ نے اسے دیا ہے اپنے مقدس کلام میں، وہ یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے اور جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا، کسی کو شریک کیا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار دیا، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے مشرک ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور تیسرا، مشرک شخص امن سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی زندگی 50 سالہ ہے، 100 سالہ ہے، یہ اس سے کم و بیش اللہ نے اسے زندگی دی ہے، پوری زندگی اس کے دل سے امن ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ امن کی جگہ اس کے دل میں خوف اور ڈر بھر دیتا ہے، اس کے دل میں دبدبہ رہتا ہے، وہ بزدل رہتا ہے، اس کے دل سے ایمان کیوں کہ نکل جاتا ہے شرک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم مشرکوں کے دل میں رعب ڈال دیں گے، دبدبہ ڈال دیں گے، وہ بزدل رہیں گے، اور ایسے لوگ ہدایت سے بھی محروم ہیں، امن سے بھی محروم، سکون سے بھی محروم، ہدایت سے بھی محروم اور بزدل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو ملایا نہیں، مکس نہ کیا، امن، سکون، ہدایت ان کے لیے ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو ایمان کا دعویٰ کرے شرک کرے اس کے لیے امن نہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرے، کلمہ پڑھے، شرک کرے، کلمے کے ساتھ بے وفائی کرے، دغا بازی کرے، اللہ کی توحید میں ڈاکہ ڈالے، فرمائے یہ گمراہ ہے، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو آئیے اگر ہمیں جنت چاہیے تو آج ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یاد رکھیے ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر شرک کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم رہا۔ شروع میں کیا بات عرض کی کہ اللہ نے کن لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، کن لوگوں کے لیے پیدا کی ہے؟ نمبر 1 مومن لوگ، اور نمبر 2 موحدین۔ اور اگر عقیدہ توحید ہے، باقی غلطیاں اپنی جگہ پر ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کر دے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کر گناہوں کی لے کر آئے، ثم لقیتنی، پھر تم مجھ سے ملے، مجھ سے ملاقات کرے، میں تیری مغفرت کر دوں گا، لا تیتک بقرابها مغفرتا، جس زمین کو تو نے گناہوں سے بھرا لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں ہے، میں اس زمین کو میں مغفرت سے بھر کر تیرے لیے جنت کا وعدہ کر دوں گا، تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کو
تیرے لیے مزین بنایا ہے میں نے، تجھے جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ اگر اس کے برعکس بھری ہوئی زمین نیکیوں کی ہے لیکن شرک ہے، ساری کی ساری نیکیاں برباد ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ امام ترمذی ہی حدیث روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کے گناہوں میں 99 دفتر ہیں، 99 رجسٹر ہیں، ہر ایک رجسٹر تحت نگاہ پھیلا ہوا ہے، سارے کے سارے 99 کے 99 رجسٹر گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، ایک پلے میں رکھے جائیں گے، گناہوں کے پلے میں ان کو رکھا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی پرچی جس پر اس بندے کا عقیدہ توحید ہوگا، دوسرے نیکیوں کے پلے میں اس ایک چھوٹے سے رکے کو رکھا جائے گا۔ یہ ایک رکا، یہ اس کا عقیدہ توحید یہ بھاری ہو جائے گا، جو گناہوں والا پلہ اوپر ہو جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ توحید کی برکت۔ اللہ کے بندو گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے، لیکن یاد رکھیے کبھی اپنے ایمان کے سودا نہ کیجیے، کبھی کسی مزار پر، کبھی کسی مردہ پرست والی جگہ پر جہاں مردہ پرستی ہوتی ہے مت جائیے، اپنے ایمان کو مت بگاڑیے۔ یاد رکھیے پاکستان کی آج جو حالت ہو چکی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہاں مردہ پرستی عام ہو چکی ہے۔ مزارات پر دیکھیں کتنا رش ہے، مسجد غیر آباد ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کے گھر، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مسجد سے یہ پیغام جانا چاہیے، یہی پیغام ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں توحید کے حق میں آواز اٹھتی ہے، شرک کے خلاف آواز اٹھتی ہے۔ اکثر مسجدیں ایسی ہیں جہاں شرک کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب اپنے عقیدہ توحید کو محفوظ کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، کلی طور پر شرک سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کو سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر شرک جیسی ملعون بیماری سے کلی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔